کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کے بچے اسکول جانے سے پہلے ضد کریں کہ ہم نے اسکول نہیں جانا، نہیں ہم وہاں پر بور ہوتے ہیں، نہیں ہمارا آج دل نہیں کر رہا جانے کا، ہم نے آج چھٹی کرنی ہے؟ اگر آپ کے بچے ایسا بولتے ہیں تو آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ایسا کیوں ہے۔ جب ہم اپنے بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا تقریباً 6 سے 7 گھنٹے کے لیے ایک نارمل اسکول کی ٹائمنگ ہے جو بچے اسکول میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور اگر ہم اس میں شامل کر دیں جو صبح جانے کا اسکول جانے کا ٹائم ہے اور اسکول سے آنے کا ٹائم ہے وہ بھی ایڈ کر دیں تو یہ ہو سکتا ہے تقریباً 8-9 گھنٹے پہ بھی یہ ٹائم چلا جائے، کیونکہ کچھ اسکول دور ہوتے ہیں، بچوں کو نارملی آدھا گھنٹہ بھی لگتا ہے، 1 گھنٹہ بھی لگتا ہے اسکول جانے میں اور آنے میں، تو آپ یہ 2 گھنٹے ایڈ کریں گے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً 8-9 گھنٹے تک ایک وقت ہے بچوں کا اسکول کے لیے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایک بچہ اتنے لمبے ٹائم تک پڑھائی پر فوکس کر سکتا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ جدید تحقیق کے مطابق ایک بالغ انسان بھی 25 سے 30 منٹ سے زیادہ ایک وقت میں فوکس نہیں کر سکتا۔ چھوٹے بچوں کا جو فوکس کرنے کا دورانیہ ہے وہ اس سے بھی کم ہے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق اسکول جانے والے بچوں کا جو فوکس کرنے کا دورانیہ ہے وہ میکسیمم تقریباً 15 سے 20 منٹ ہوتا ہے، اور اگر ہمیں یہ لگتا ہے کہ 6-7 گھنٹے کے لیے ہم بچوں کو اسکول بھیج دیں گے اور وہ وہاں پہ جا کے پڑھتے رہیں گے، اتنی دیر وہ دل لگا کے پڑھیں گے، یہ ممکن نہیں ہے۔ جس وقت آپ یہ ٹائم کی پابندی لگا دیتے ہیں تو جو پڑھائی جس میں کہ ایک بچے کو دل لگا کر پڑھنا چاہیے، اس کو اس میں دلچسپی لینی چاہیے، اس کو اس میں انٹرسٹ پیدا ہوگا تو اس میں دل لگا کے پڑھے گا، لیکن جب آپ اس کو اتنے لمبے ٹائم تک ایک اسکول میں پابند کر دیتے ہیں تو وہ جو انٹرسٹ ہے، جو دلچسپی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور اس کی جگہ ایک برڈن اور بوجھ لے لیتا ہے، ایک مجبوری بچوں کی بن جاتی ہے کہ کیا اتنی دیر تک اب ہم اسکول میں بیٹھیں گے، اور اتنے لمبے ٹائم تک جب ہم پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں تو نہ صرف بچے تھک جاتے ہیں بلکہ اساتذہ بھی تھک جاتے ہیں، اور ہم اساتذہ سے اتنی دیر تک ہم یہ امید کریں کہ وہ 5-5 6-6 7-7 گھنٹے وہ بچوں کو دل جوئی سے فوکس کر کے پڑھا سکیں گے، یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ ہمارا جو اسکولنگ سسٹم ہے ہم نے بیسیکلی ویسٹ سے اس کو فالو کیا ہے۔ ویسٹ میں جو طریقہ کار تھا کہ ماں باپ دونوں کام کرنے کے لیے گھر سے صبح نکل جاتے تھے اور بچوں کا خیال رکھنے والا گھر میں کوئی موجود نہیں ہوتا تھا، تو اس صورت میں وہ جب اسکول سے جانے کے بعد ان کا کوئی خیال رکھنے والا نہیں ہوتا تھا تو میکسیمم بچوں کو 8-8 گھنٹے اسکولوں میں رکھا جاتا تھا، تاکہ جب تک ان کے والدین بھی اپنے دفاتر سے یا جہاں بھی وہ کارخانوں میں یا کہیں بھی جاب کر رہے ہیں وہاں سے وہ اپنی جاب ختم کر کے آئیں گے اور اس وقت بچوں کو چھٹی ہو تاکہ وہ بچوں کا گھروں میں خیال رکھ سکیں۔ لیکن پاکستان میں یا ساؤتھ ایشیا میں یہاں تو روزگار کے کوئی ایسے حالات نہیں ہیں کہ ماں باپ دونوں جاب کر رہے ہوں، اور یہاں ویسے بھی کمبائنڈ فیملی سسٹم ہے تو کوئی نہ کوئی دادا دادی کوئی نہ کوئی تو گھر میں ہوتا ہے جو بچوں کا خیال رکھ سکے، تو یہاں پر ویسے حالات نہیں ہیں کہ گھر اگر بچے جائیں گے تو بچوں کی ٹیک کیئر کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ہم نے یہ چیز فیس سے کاپی تو کی ہے لیکن اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم اپنے ملک کے مطابق ہم اس کو کیسے امپلیمنٹ کریں، اور ہم جب اس کو ویسٹ سے کاپی کرتے ہیں تو ہمیں اس چیز کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ ویسٹ میں وہ بچوں کو ایک بہت اچھا میل بھی دوپہر کا لنچ دوپہر کا کھانا وہ بچوں کو کھلاتے ہیں، ایک اچھا ہیلدی کھانا، کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ بعض پیرنٹس ہو سکتا ہے بچوں کے لیے اچھا کھانا افورڈ نہ کر سکیں، اس صورت میں بچوں کی گروتھ، مینٹل گروتھ، فزیکل گروتھ کہیں افیکٹ نہ ہو، اس چیز کو روکنے کے لیے وہ لوگ جب 7-8 گھنٹے بچوں کو اسکول میں رکھتے ہیں تو ان کو درمیان میں لنچ کے وقت بہت اچھا کھانا، ایک بہت اچھا میل، بیلنس پروٹین سے، نیوٹریشن سے لبریز ایک کھانا ان کو دیا جاتا ہے، جس سے بچوں کی گروتھ میں اور ان کے مینٹل گروتھ میں ہیلپ ملتی ہے۔ لیکن ہمارے ملک میں کوئی ایسا کوئی طریقہ کار نہیں ہے،
اور بچوں کو ایک 7-8 گھنٹے کے لیے 6-7 یا 5-6 گھنٹوں کے لیے مسلسل ایک ایسے ماحول میں چھوڑ دیا جاتا ہے جہاں اتنی مجبوری میں بٹھا کے، اتنے لمبے ٹائم تک بٹھا کے بچوں کا انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے، اور وہ ایک اپنے آپ کو مجبوری میں لے آتے ہیں، اور وہ جو دلچسپی ہے پڑھائی کے اندر جو ہونی چاہیے، وہ دلچسپی ہوگی تو وہ اچھی طرح سے پڑھیں گے، اچھی طرح سے لرن کریں گے، نئی نئی چیزیں، نئی جدت، نئے زمانے کی چیزیں سیکھیں گے. لیکن کیونکہ ہم نے یہ سارا اتنا ٹائم ان کے اوپر ملبہ ڈال کے ان کو بٹھا دیا ہے، تو وہ اس مجبوری میں آ جاتے ہیں، اور وہ انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے، اور اس کی جگہ مجبوری آ جاتی ہے. اس کے علاوہ جو مسلسل اتنی دیر تک بچے، اگر آپ پڑھانے کی کوشش کریں گے تو بچے تھک جاتے ہیں. اگر آپ ترقی یافتہ ممالک میں دیکھیں، آپ چائنا کو، جاپان کو فالو کریں، تو وہاں پہ ایون بچوں کو دوپہر میں اگر اسکول کا ان کا ٹائم زیادہ ہے تو بچوں کو سلانے کا بھی بندوبست ہوتا ہے. وہاں پہ اسپیشل انہوں نے جگہ رکھی ہوتی ہے جہاں پہ بچوں کو وہ سلاتے ہیں. بچے سو جاتے ہیں اگر زیادہ تھکے ہوئے ہوں، کیونکہ اگر صبح 6 بجے کا بچہ جاگا ہوا ہے اور اس نے 3-4 بجے اس نے گھر جانا ہے، تو درمیان میں اس بچے کو تھوڑا ریسٹ بھی چاہیے. اگر وہ ریسٹ کرے گا تو زیادہ اچھی طرح سے وہ پڑھے گا، زیادہ اچھی طرح سے وہ سیکھے گا، اور ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں بھی وہ زیادہ اچھی طرح سے وہ پارٹیسپیٹ کرے گا. لیکن ہمارے ملک میں یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ بچے جاگتے رہیں گے، بچے اٹینٹیو رہیں گے، بچے الرٹ رہیں گے اور پڑھتے رہیں گے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. ہمیں اس چیز کو ایک بہت سیریس نوٹ پہ دیکھنا چاہیے کہ ہمیں اسکول کی ٹائمنگز کو کم کرنا چاہیے. ایک اچھے اسٹڈیز کے لیے، ایک اچھے سلیبس کو کور کرنے کے لیے 4 سے 5 گھنٹے میکسیمم بہت ہیں کسی بھی پڑھائی کے لیے. لیکن جب ہم اس کو اتنا بڑھا دیتے ہیں، 7-8 گھنٹے پہ لے جاتے ہیں، تو بچوں کے لیے بہت زیادہ یہ ٹائرنگ ہو جاتا ہے. تو آپ نے جو اسکول جانے کا ٹائم ہے، اسکول سے آنے کا ٹائم ہے، اس کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، اور پلس جو اسکول میں وہاں پہ ٹائم دے رہے ہیں اس کو بھی ذہن میں رکھنا ہے. اگر آپ نے ٹائم کو 6-7 گھنٹے میں رکھنا ہے تو پھر اس کو پڑھائی کے جو اندر ٹائم ہے اس کو 3-4 گھنٹے سے اوپر نہیں ہونا چاہیے. باقی آپ نے سپورٹس کرنا ہے، آرٹس کرنا ہے، بچوں کو اور چیزیں سکھانی ہیں، تو اس میں ان کی ایکٹیویٹی کو آپ ان کی انرجی کو اس طرف بزی کریں، اس طرف ان کی انرجی کو لگائیں، بجائے اس کے کہ مسلسل آپ پڑھانے کی کوشش کریں. اتنا زیادہ انسان کا ذہن ایکسیپٹ نہیں کر سکتا مسلسل پڑھائی کو، مسلسل انسان کا ذہن ایکسیپٹ نہیں کرتا. اسی طرح اگر اسکول کا ٹائم صبح 8:30 بجے سے سٹارٹ کیا جائے تو جو بچوں کا جو کم از کم سلیپ ٹائم ہے وہ کافی چانس ہے کہ 7 آور سے اوپر چلا جائے گا. اچھی لرننگ کے لیے، اچھی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، بہتر طریقے سے سیکھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ بچوں کی نیند پوری ہو. اگر بچوں کی نیند پوری ہوگی اور ان کے پاس دوسرے کام سیکھنے کے لیے، کھیلنے کودنے کے لیے ٹائم کافی ہوگا، تو جو پڑھائی میں بھی وہ ٹائم لگائیں گے، پوری دلچسپی کے ساتھ ٹائم لگائیں گے اور بہتر طریقے سے سیکھیں گے. اسی طرح کے دلچسپ ٹاپکس کے لیے ہمارے چینل کو فالو کریں. اللہ حافظ.